ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک گہرا اور سرسبز و شاداب جنگل تھا۔ اس جنگل میں احمد نام کا ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے احمد جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شام تک اسے شہر میں بیچ کر اپنی بیوی اور 3 بچوں کا پیٹ پالتا۔ وہ غریب تھا، لیکن اس کا دل سونے سے زیادہ امیر تھا، رحم، ایمانداری اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن جب احمد لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو درختوں کے درمیان اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ روشنی کے اندر سے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ اس کے سنہرے پنکھ زخمی ہو گئے۔ پری نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ڈرو مت، میں آسمان کی پری ہوں، میرا نام نور ہے، میرے بازو میں چوٹ لگی ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ احمد نے آہستگی سے جواب دیا، یقیناً میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ پری نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا، احمد تم ایک شفیق اور صاف دل آدمی ہو، جب میرا بازو ٹھیک ہو جائے گا میں تمہیں ضرور انعام دوں گی۔ احمد پری کو اپنی لکڑی کی چھوٹی جھونپڑی میں لے آیا۔ اس نے اس کے لیے پتوں کا نرم بستر بنایا، اسے پانی دیا اور اس کے بازو کو ٹھیک کرنے کے لیے جڑی بوٹیاں استعمال کیں۔ دن گزرتے گئے اور نور پری آہستہ آہستہ سنبھل گئی۔ احمد کی بیوی اور بچے اپنے گھر میں ایک چمکتی ہوئی پری کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ احمد نے انہیں نرمی سے خبردار کیا، مجھ سے وعدہ کرو، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ بادلوں میں بہت اوپر ایک اور پری، سایہ پری، سب کچھ رشک سے دیکھا۔ نور کی ہمت کیسی ہوئی ایک انسان سے دوستی؟ وہ ہکلایا، وہ ساری تعریفیں چرا رہی ہے، میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ جب نور کا بازو بالکل ٹھیک ہو گیا تو وہ احمد کے پاس آئی اور کہنے لگی، احمد تم نے ایمانداری اور محبت سے میرا خیال رکھا، میں آپ کی 3 خواہشات پوری کروں گی، جو چاہو پوچھ لو۔ احمد نے کچھ دیر سوچا اور کہا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے بچے کبھی بھوکے نہ رہیں۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا گھر ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، نور پری۔ نور کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ احمد تم نے اپنے لیے کچھ نہیں چاہا، مگر دوسروں کے لیے سب کچھ۔ اس لیے میں تمہیں ایک اور تحفہ دوں گی، تمہاری زندگی ہمیشہ امن اور عزت سے بھری رہے۔ اس نے اپنے سنہری پنکھوں کو پھیلایا، درختوں میں روشنی پھیلی اور وہ واپس آسمان کی طرف اڑ گئی۔ لیکن بادلوں کے اوپر سایہ پری غصے سے جل رہی تھی۔ وہ انسانوں کی مدد کرتی ہے، پھر دیکھنے دو کہ اس کی مہربانی کیا لاتی ہے۔ اس رات جب دنیا سو رہی تھی، سایہ زمین پر اترا، اپنے کالے جادو کے عملے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے۔ وہ احمد کی جھونپڑی کے اوپر کھڑی ہوئی اور اندھیرے سے سسکرائی، اندھیرے میں روشنی، خاموشی میں مہربانی، انسان اور اس کے خاندان کو غم کے پرندوں میں بدلنے دو۔ جھونپڑی میں اندھیری روشنی کی چمک بھر گئی۔ ایک ہی لمحے میں احمد، اس کی بیوی اور ان کے 3 بچے سفید پھاختہ بن گئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے پنکھ فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ سایہ پری بے دردی سے ہنس پڑی، اب دیکھتے ہیں آپ کی قیمتی نور پری آپ کو کیسے بچاتی ہے، اور وہ واپس بادلوں میں غائب ہو گئی۔ نور پری آسمان پر پہنچی تو اس نے خاموشی کو دیکھا۔ دوسری پریوں نے سرگوشی کی۔ سائے کی پری زمین پر چلی گئی، اس نے انسانی خاندان پر لعنت بھیجی ہے۔ نور نے ہانپ لی، اس کا دل درد سے بھر گیا۔ یہ میری غلطی ہے، وہ رو رہی تھی۔ احمد نے میری مدد کی اور اب وہ میری وجہ سے تکلیف میں ہے۔ اس نے اپنے پروں کو پھیلایا اور روشنی کی کرن کی طرح زمین پر گر پڑی۔ خاموش جنگل میں اس نے کبوتر کو جھیل کے کنارے اداس بیٹھے ہوئے پایا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے جب اس نے آہستہ سے کہا، احمد میں چیزیں ٹھیک کر دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ نور نے جادو کی چھڑی اٹھائی اور آسمان کو پکارا، او روشنی کی طاقت، او نیکی کی طاقت، حسد اور اندھیرے سے پیدا ہوئے اس جادو کو توڑ دو۔ ایک چمکدار روشنی جنگل میں پھیل گئی۔ درخت چمک رہے تھے، پتے چمک رہے تھے اور صبح کا سورج جھیل کی سطح کو چھو رہا تھا۔ جب سورج کی روشنی کبوتروں کے پروں پر پڑی تو وہ چمکنے لگے۔ پلوں میں جادو ٹوٹ گیا اور احمد، اس کی بیوی اور ان کے 3 بچے ایک بار پھر وہاں کھڑے تھے، نرم سنہری روشنی میں ٹمٹماتے ہوئے۔ احمد نے اوپر دیکھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، نور پری
तुम ने हमें हमारी जिंदगी वापस दे दी है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नूर ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, याद रखो अहमद, एहसान कभी बेबदल नहीं होता। जब आपका दिल पाक होता है तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। उसने अपने चमकते पंखों को उठाकर आसमान की तरफ बढ़ गई और उस दिन से अहमद का घर हमेशा अमन, खुशी और रोशनी से भरा रहा।